اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پورے وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے، اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ شیخ ابو حفص عمر بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، ایک شخص کو حرم میں دیکھا کہ وہ کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا تھا، خواہ حرم میں ہو، عرفات، مینا میں ہو، درود کے علاوہ اس کا کوئی شغل نہ تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہر جگہ کے لیے مختلف دعائیں ہوتی ہیں، الگ الگ معمول ہوتے ہیں، لیکن تم نہ دعا مانگتے ہو نہ نفل ادا کرتے ہو، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں حج کے ارادے سے خراسان سے روانہ ہوا تو میرے والد بھی میرے ساتھ تھے۔ کوفے میں وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد میں نے ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد چادر ہٹا کر انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ مسخ ہو کر گدھے کی مانند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کہ اب میں لوگوں کو اپنے والد کی شکل کیسے دکھاؤں۔ میں حزن و ملال کی کیفیت میں اونگ گیا۔ میں نے دیکھا کوئی شخص آیا اور میرے والد کے میت کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی، ان کا چہرہ دیکھا اور پھر چادر ڈال دی۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ افسوس کی بات ہی تو ہے، میرے والد کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ میں نے اس کے کہنے سے اپنے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ کی برکت سے میرے والد کی یہ مصیبت دور ہوئی؟ اس ہستی نے جواب دیا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس ہستی کی چادر کو پکڑا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ سود کھاتا تھا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو سود خور ہوتا ہے موت کے وقت اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ بدل کر گدھے کی مانند کر دیتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں۔ مگر ان سب خرابیوں کے باوجود ہر رات مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ جب تیرے باپ پر یہ مشکل کی گھڑی آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اس کی خطا معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ روشن اور چمکدار تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ان کی تجہیز و تدفین کی۔ دفن کرنے کے بعد میں کچھ دیر ان کے قبر پر بیٹھا رہا۔ مجھ پر کچھ نیند اور بیداری کی کیفیت تھی کہ ایک آواز سنائی دی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد پر یہ عنایت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس حاطف نے بتایا کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی سے درود پڑھتا تھا۔ میں نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد ہر حال میں ہر مقام پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود عرض کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اب میں ہر وقت ہر جگہ صرف درود پڑھتا ہوں۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کی فلاں امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔